السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولار ٹرو نیوز چینل۔ آج کے جی ایف میں جو مرکزی حکومت وقف ترمیمی بل لے کر جو کالا قانون نافذ کی ہے، اس سلسلے میں کے جی ایف میں صدر جناب غنی محمد انور صاحب کی صدارت میں بی ایم کے شادی محل میں مرکزی حکومت وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک مشاورتی کمیٹی کے زیر سرپرستی ترمیمی بل کے سلسلے میں ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں شہر کے تمام متولیان، مساجد، تنظیموں، مدارس، اداروں کے عہدیداران، علماء کرام، جماعت اسلامی ہند، اہل سنت الجماعت، جماعت علماء ہند، شافعی مساجد کے عہدیدار، علماء کرام اور دیگر کئی اداروں کے ذمہ داران اور دیگر علماء کرام، نوجوان، حمایدین شہر موجود تھے۔ مشاورتی اجلاس میں مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل کو منظور کیے جانے کے بعد جو قانونی شکل اختیار کر گئی ہے، اس سلسلے میں ہم مسلمانان ہند کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے، غور و خوض کیا گیا۔ ذمہ داروں کی جانب سے کئی تجاویز پیش ہوئیں۔ تمام ذمہ دار شرکاء کی منعقد رائے رہی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی رہنمائی اور ہدایت پر عمل کیا جائے اور انجمن اسلام کے جف کے زیر سرپرستی ایک ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، جس سے کے جی ایف شہر کی نوجوانوں کی اور علماء کرام کی نمائندگی ہو۔ اور اسی تحت یہ فیصلہ لیا گیا کہ آنے والے 25 تاریخ بروز جمعہ کے جی ایف میونسپل گراؤنڈ سے بس اسٹینڈ تک، اور اگر اجازت ملے تو اور بھی آگے تک ایک جلوس نکالا جائے گا، جس کی صدارت جناب انور غنی کے نگرانی میں کی جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کے جی ایف میں وقف ترمیمی بل کے خلاف جو ایک مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نوجوانان اور بزرگان دین، بچے، بوڑھے، بزرگ سب اپنے اپنے ہاتھوں پر کالی بٹی باندھ کر اس اجلاس میں شرکت کی۔ تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اس شادی محل میں جمع ہوئے۔ تصویرات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے کولار ٹرو نیوز چینل کے ذریعے۔ آج ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جس ملک میں ہم سب رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک گنگا جمنا تہذیب کا ایک گہوارہ ہے۔ یہاں پر ہر قوم کے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے ماننے والے لوگ ایسے آپس میں بھائی چارے کی طرح رہتے ہیں جیسا ایک باغیچہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ جمہوری قانون ہے۔ جمہوری قانون، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو لے کر چلا جائے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کو ہمارے اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ وقف ترمیمی بل جس مقصد کے لیے، جس کے خلاف آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے خلاف بڑی جدوجہد کر رہا ہے، بڑی کوششیں جاری ہیں۔ اس میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے، ہم بھی اس کوشش میں، اس جدوجہد میں شامل ہوں۔ اس لیے اس کے لیے ایک مشورہ طے کیا گیا تھا، جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ معزز بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے ہو، جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ ہماری اوقاف کی جتنی جائیداد ہے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اپنوں نے وقف کے لیے جتنی جائیدادیں اپنی املاک وقف کی ہیں، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے،
علماء اس حدیث کی رغو میں لکھتے ہیں کہ جو جائیداد وقف کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، انسانیت کے نفع کے لیے جو زمین وقف کی گئی ہے وہ سب سے بہتر ہے، ایک عبادت بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان دنیا میں رہے، دنیا سے چلا جائے، موت کے بعد بھی اس کے لیے اس کا ثواب جاری اور ساری رہتا ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ اکثر ہم لوگوں کو معلوم نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وقف بورڈ ایک ہے جو حکومت کے انڈر میں چلتا ہے، اسی کا نام وقف ہے۔ وقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کی بہبودی کے لیے، مسلمانوں کے نفع کے لیے، ان کے خیر کے لیے حضور نے 7 زمینیں، 7 باغات وقف کیے تھے، جو حضور کو ایک یہودی کے ذریعے سے ملی تھی۔ یہ پہلا وقف تھا حضور کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا باغ زمین مسلمانوں کے نفع کے لیے وقف فرمائی۔ حضرت عثمان کا واقعہ تو آپ بارہا سنتے ہیں کہ انہوں نے کنواں مسلمانوں کے نفع کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے وقف فرمایا۔ اتنا قیمتی وہ کنواں تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ یہودی کا کنواں تھا، جس میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے وہاں مدینہ والوں کو پینے کے پانی کے لیے قلت تھی، پانی میسر نہیں تھا پینے کا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا اس کنویں کو خریدا جائے۔ حضرت عثمان نے اس زمانے میں وہ 15,000 کے قریب دینار یا 16,000 کے قریب دینار، اس زمانے کے دینار آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں، آدھا کنواں لے کر وقف کیا۔ اس نے آدھا ہی کیا، آدھے کا مطلب ایک دن کہ تم اس کنویں سے پانی پلاؤ گے، ایک دن میں اس کنویں سے پانی پلاؤں گا۔ پورا کنواں اس نے دیا نہیں تھا، یہودی کا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دریا دلی دیکھیے، جب ان کی باری آتی تھی پانی پلانے کی تو عام کے لوگوں کے لیے اعلان تھا، اجازت تھی کہ سب آ کے یہاں سے پانی لے کر جائے، چاہے مسلمان ہو کے، یہودی ہو کے، مسلم ہو۔ جب یہودی کی باری آتی تو کوئی آتا نہیں تھا، حضرت عثمان کی باری میں سب لوگ لے کر چلے جاتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے تھے۔ اس سے یہودی کو نقصان ہو رہا تھا تو اس نے وہ آدھا کنواں کے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ آج بھی وہ کنواں وقف ہے، اسے وقف کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آدمی وقف کر دے کوئی زمین جو غیر منتقلہ زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، گھروں کی زمین ہو، کی بلڈنگ ہو، اسے ایک مرتبہ آدمی اسے وقف کر دیتا ہے جاگرتی کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے وقف ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے، وہ اللہ کے ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ملک کے اللہ مالک ہیں، ساری زمین کے اللہ مالک ہیں، لیکن عارضی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ اختیار دیا ہے، زمین کا اختیار، عارضی طور پر لوگ اس کے مالک بنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وقف کر دیا تو ہمیشہ کے لیے وقف ہے، کوئی اس کے اندر ادل بدل نہیں کر سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ اتنی جائیدادیں ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کے پاس وقف کے تعلق سے موجود ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے، لوگوں کو دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بڑی زمین نظر آتی ہے۔ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کے جو مذاہب والے ہیں، غیر مسلم حضرات ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے، ابھی میں 2-3 دن پہلے ہمارے ایک بڑے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، کپل سبل صاحب، ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا، صرف 2 مندریں ایسی ہیں جن کے پاس 9 لاکھ سے زیادہ زمین ہے، پورے ملک کی بات نہیں ہے، صرف 2 اسٹیٹ میں 2 مندریں ایسی ہیں جن کے پاس وقف کی جتنی زمین ہے اس سے کئی زیادہ زمین ہے۔ لوگ اس کی بات نہیں کرتے، ہمیشہ مسلمان ٹارگٹ ہے، ہمیشہ مسلمان نشانے پر ہے، اپنی سیاست چمکانی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اس ملک میں جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری کرسی باقی رہے، ہمارا اقتدار باقی رہے۔ لوگ 80-20 کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان 20 کی تعداد میں ہم 80 کی تعداد میں، یہ 80-20 کا مسئلہ نہیں ہے،
ये 90-10 का मसला है। कुछ 10% लोग, उससे भी कम तादाद में लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाए और उसके जरिए से हमारी सियासत चमकाई जाए और उनके जरिए से हमारा इख्तियार बाकी रहे, हमारी कुर्सी बाकी रहे। वरना जितने हमारे गैर मुस्लिम हजरात हैं, हमारे बरादरान वतन हैं, आप जायजा लेके देखें, सबकी मंशा ये है कि आज जो सियासत हो रही है मुसलमानों को निशाना बनाकर, ये गलत सियासत है, आज से नहीं हो रही है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से मुसलमान निशाने पर है। बहरहाल वो हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है, ये जमीन है हमारी, अपनी एक मरतबा वक्फ हो गई है, क़यामत तक के लिए वक्फ है, इसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे आप कितने के कानून बना लें, संसद आपका होगा, लेकिन रास्ता सड़क हमारा है। हमें एहतजाज करने का पूरा इख्तियार कानून ने दे रखा है। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होता उस वक्त तक लड़ेंगे, अपने अकाबीर के सरपरस्ती में लड़ेंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक लड़ेंगे। हमारे जो कौम के रहनुमा हैं, रहबर हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं, उनके हिदायत के मुताबिक हम भी चलेंगे। हम सब इसी इरादे से, इसी नीयत से आज यहाँ इसी मीटिंग के लिए, मशवरे के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज मेरे तमाम मेहमानों से यही गुजारिश है, हम सब मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, हमारा सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम हजरात भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, वो हमारे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। हम साथ सबको साथ लेकर इस काले कानून को वापस होने तक ही हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमन व अमान के साथ इस मुल्क में जीने की तौफीक नसीब फरमाए।